السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ ناظرین حضرات؟ میں قاری حفیظ الرحمان سورہ النساء کا 15واں رکوع پڑھنے جا رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ اور اس کے بعد امام حسین کا کل میں نے ذکر کیا تھا، اسی ذکر کو آج بھی میں جاری رکھوں گا، سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا۔ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فاذكروا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اور جب تم سفر کو جاؤ تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ نماز کو کم کر کے پڑھو، بشرطے کہ تم کو خوف ہو کہ کافر لوگ تم کو ایذا دیں گے، بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اور اے پیغمبر، جب تم ان مجاہدین کے لشکر میں ہو اور ان کو نماز پڑھانے لگو تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ مسلح ہو کر کھڑی رہے۔ جب وہ سجدہ کر چکیں تو پرے ہو جائیں، اور جو دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی ہے ان کی جگہ آئے اور ہوشیار اور مسلح ہو کر تمہارے ساتھ نماز ادا کرے۔ کافر اس گھات میں ہے کہ تم ذرا اپنے ہتھیاروں اور سامان سے غافل ہو جاؤ کہ تم پر یکبارگی حملہ کر دیں، اور اگر تم بارش کے سبب تکلیف میں ہو یا بیمار ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ہتھیار اتار رکھو، مگر ہوشیار ضرور رہنا۔ خدا نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر جب تم نماز تمام کر چکو تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حالت میں خدا کو یاد کرو۔ پھر جب خوف جاتا رہے تو اس طرح سے نماز پڑھو جس طرح امن کی حالت میں پڑھتے ہو۔ بے شک نماز کا مومنوں پر اوقات مقررہ میں ادا کرنا فرض ہے، اور کفار کے پیچھے کرنے میں سستی نہ کرو۔ اگر تم بے آرام ہوتے ہو تو جس طرح تم بے آرام ہوتے ہو اسی طرح وہ بھی بے آرام ہوتے ہیں، اور تم خدا سے ایسی امیدیں رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھ سکتے۔ خدا سب کچھ جانتا ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب میں
امام حسین کا جو ذکر چل رہا تھا اس کو جاری کرتے ہوئے آگے بڑھا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آپ سے فرمایا کہ بھائی جان، کوفیوں کے قول و فعل کا کوئی اعتبار نہیں، وہ تو بڑے غدار اور مکار ہیں۔ آپ کے والد صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ظلم کیے، آپ یہاں سے نہ جائیے، یہاں سب کے سب آپ کے خادم ہیں، آپ کا رتبہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بزرگ بھائیو، آپ صاحبوں کی رائے درست ہے، مگر وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بے خلیفہ ہیں، اس لیے میں مجبور ہوں۔ یہ جواب سن کر کہا گیا ہے کہ اول تو آپ نہ جائیں، نہ معلوم کیا حالات گزرے، بہتر یہ کہ پہلے اپنے کسی عزیز کو بھیجیے، وہ وہاں جا کر ان لوگوں کے جو حالات لکھے اس کے موافق عمل کیا جائے۔ یہ رائے آپ کو پسند آئی اور اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل سے فرمایا کہ بھائی جان، تم کوفے کو جاؤ، اگر وہ لوگ تمہارے ہاتھ پر میری بیعت کریں تو مجھ کو لکھو، میں بہت جلد تمہارے پاس آ جاؤں گا، اور یہ میرا خط ان کو دے دینا۔ خط کا مضمون یہ ہے کہ مسلم ہے چچا زاد بھائی میرا، بزرگی میں مجھ سے نہیں کم ذرا، بئیں شرط بھیجوں اس جائے پر کہ بیعت کرو ان کی دل صاف کر، جو مسلم لکھیں کچھ تمہارا بیاں تو میں آؤں گا پھر جلد وہاں۔ وہ خط لے کے جس وقت مسلم چلے اور پسر دونوں اپنے ہمراہ لیے، غرض جب رخصت ہوئے مسلم چلے تو بھائی سے اس وقت کہنے لگے، میں ہوتا ہوں رخصت بے لاچارگی کی ہے یہ قسمت میں آوارگی، نہیں ہے جدائی کی طاقت مجھے، دل ناتواں خستہ حالت میں ہے، تمنا یہی آرزو تھی یہی، نہ بھائی سے اپنے جدا ہوں کبھی، کب حاصل ہو زیارت تمہاری مجھے، یہ دیدار بس آخری ہے مجھے۔ شہیدین نے ان کو دیا یہ جواب، ہراساں نہ ہو تو میرے دل کی تاب۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کوفے میں، حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کا کوفے میں پہنچنا۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر بمشکل کوفے میں پہنچے اور مختار بن عبیدہ کے یہاں ٹھہرے، اور وہاں کے لوگوں نے آپ کی خوب تعظیم کی۔ آپ نے ان کو حضرت امام حسین کا خط پڑھ کر سنایا، وہ بہت خوش ہوئے اور 40,000 آدمیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ اپنے وعدے کے سچے ہیں، تو حضرت امام حسین کی خدمت میں لکھ کر بھیجا، اے فرزند رسول، یہاں سب لوگ آپ کی زیارت کے مشتاق ہیں، اور 40,000 آدمیوں نے بیعت کر لی، آپ بہت جلد آ جائیے۔ امام زمان پہ جو یہ نامہ گیا، ہوئے پڑھ کر خوش شاہ ہر دو سرا، جواب اس کا مرقوم ایسا کیا، اٹھا کر قلم شاہ نے اے دلا، عزیز القدر راحت جاں میری، کرے حق میں تیرے خدا بہتری، وہ نامہ خوشی کا بھرا میری جاں، جو بھیجا تھا تم نے وہ آیا یہاں، پڑھا اس کا مضمون میں نے تمام، لکھا تھا جو کچھ تم نے اے نیک نام، نہ گھبرانا اے زور بازو میرے، تو ہر وقت ہر دم ہے آگے میرے، میں آتا ہوں جلدی سے اے میری جان، کروں گا توقف نہ میں ایک آن۔ وہ خط لے گیا شہیدی کا غلام، چلا لے کے مسلم کی جانب پیام، وہ بصرے میں لایا جو خط شاد خبر اس کی سن کے ابن زیاد، شہید اس کو ظالم نے الزام کیا، شہیدی کا خط اس نے لے کر پڑھا، قصہ یہاں کا تو میں چھوڑوں یہاں، ذرا اب سنو کوفیوں کا بیان۔ یزید کو خفیہ پولیس کا خبر دے، جب حضرت مسلم سے
40,000 کوفے کے لوگوں نے بیعت کر لی، اور نعمان صحابی جو وہاں کے حاکم تھے انہوں نے کوئی روک ٹوک نہ کی، تو خفیہ پولیس نے یزید کو خبر دی کہ امام حسین کے چچا زاد بھائی مسلم لوگوں سے بیعت کر رہے ہیں، اور امام حسین بھی مکے سے آ رہے ہیں۔ نعمان جو یہاں کا حاکم ہے وہ روک ٹوک نہیں کرتا۔ یزید نے عبداللہ ابن زیاد کو حکم دیا کہ اے بصرے کے حاکم، میں تجھ کو ترقی دیتا ہوں، تو کوفے میں جا اور اپنی جگہ کسی مضبوط آدمی کو مقرر کر۔ کوفے میں مسلم بن عقیل لوگوں سے بیعت لے رہے ہیں اور حسین مکے سے آنے والے ہیں، تو وہاں جا اور ان کی جماعت کو توڑ دے اور لوگوں سے میری بیعت لے۔ جو شخص میری بیعت نہ کرے اور میری حکومت نہ مانے اس کو قتل کر، اور حسین اور مسلم بھی اگر انکار کریں تو ان کے بھی سر کاٹ کر ہمارے دربار میں پہنچا اور نعمان کو برخاست کر۔ ابن زیاد بد نہاد یزید پلید کا یہ حکم سنتے ہی خوشی میں پھول گیا اور دوزخ کو بھول گیا۔ وہ ظالم آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، خارجی۔ بصرے میں اپنے بھائی کو مقرر کر کے کوفے کو چلا۔ راستے میں حضرت امام حسین کا غلام جو آپ کا خط لیے آتا تھا وہ خط لے کر پڑا اور ظالم نے اس کو شہید کر دیا اور مکر و فریب سے کوفے میں داخل ہوا۔ اس طرح کہ فوج دوسرے راستے پر ڈالی اور عربی لباس پہن کر کچھ آدمیوں کو ساتھ لے کر مکے کے راستے سے رات کو شہر میں داخل ہوا۔ وہاں کے لوگوں نے سمجھا کہ حضرت امام حسین آ گئے۔ ہزاروں آدمی زیارت کے لیے آئے اور سلام کرتے تھے۔ ابن زیاد آہستہ سے سلام کا جواب دیتا اور دل میں سانپ کی طرح بل کھاتا رہا۔ اسی طرح دارالحکومت پر پہنچ گیا۔ عمر بن باہلی نے چیخ مار کر کہا، یہ لوگوں خبردار ہو جاؤ، یہ تو عبداللہ بن زیاد ہے، یاد رکھو یہ کسی کو زندہ نہ چھوڑے گا۔ یہ خبر سن کر لوگوں کے ہوش اڑ گئے اور ڈر کر سب بھاگ گئے۔ ابن زیاد حکومتی مکان میں داخل ہو گیا اور صبح کو اس نے اعلان کیا، اے کوفیو، تم جانتے ہو کہ میں عبداللہ ابن زیاد ہوں، اگر تم نے میرا کہنا نہ مانا تو شہر میں آگ لگا کر سب کو جلا دوں گا، اور اگر میرا کہنا مانا تو تم کو ہر طرح کا انعام اور بڑے بڑے عہدے دوں گا۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوفیوں کا پھر جانا۔ لکھا ہے کہ ابن زیاد کے ڈر سے لوگوں نے حضرت مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا، خدا کے ڈر کو بھلا دیا۔ آپ اس وقت بہت حیران ہوئے کہ افسوس، لوگوں نے دھوکہ دیا اور وعدے کے خلاف کیا۔ حضرت ہانی صحابی نے آپ کو اپنے گھر میں ٹھہرایا۔ ابن زیاد نے حضرت ہانی کو بلا کر کہا کہ مسلم کو لاؤ۔ انہوں نے کہا، خدا کی قسم، اگر مسلم میری بغل میں بھی ہوں تب بھی میں تجھ کو نہیں دوں گا۔ ابن زیاد نے ان کو اسی وقت شہید کروا دیا کہ لوگ مجھ سے ڈریں اور کوئی مسلم کا ساتھ نہ دے۔ حضرت مسلم نے سنا کہ ہانی کو شہید کر دیا ہے۔ آپ کے دل میں ایک جوش اٹھا۔ آپ نے اپنے بچوں کو قاضی شریح کے سپرد کر دیا۔ جو لوگ آپ کے ساتھ تھے ان سے فرمایا، مرد بنو، ہمت نہ ہارو، آؤ میرے ساتھ چلو۔ ننگی تلواریں لے کر ایک دم ابن زیاد کے مکان پر چڑھ گئے۔ ابن زیاد نے کثیر ابن شہاب اور محمد بن اشعث اور ابن ربی اور شمر وغیرہ حاکموں کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو ڈراؤ اور ہٹاؤ اور کہہ دو کہ یزید کی فوج آ گئی ہے، تم کو زندہ نہ چھوڑے گی، اگر زندگی چاہتے ہو تو آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھو۔ اس اعلان کے سنتے ہی وہ 500 آدمی بھاگ گئے اور حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ اکیلے رہ گئے۔ آپ سخت پریشان ہوئے کہ میں کہاں جاؤں، نہ گھر ہے نہ در ہے۔ آپ نے چاہا کہ اس وقت یہاں سے ایک طرف ہو جاؤں اور کسی طرح بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر پہنچاؤں کہ وہ شیعان حسین محبت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے غدار نکلے اور سب نے بیعت توڑ دی اور میرا ساتھ چھوڑ دیا، مگر جس طرف جاتے ابن زیاد کی فوج پاتے۔ آپ حضرت امام حسین کے غم میں رو رو کر کہتے، نہ قاصد ہے نہ نامہ ہے نہ پیغام زبانی ہے، کروں کیوں کر خبر تم کو کہ بلائے نہگانی ہے۔ میرے آقا تیرا خادم یہاں پر مارا جاتا ہے، خدا حافظ تیرا 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 تو میری دولت کی نشانی ہے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔
ابن زیاد نے اعلان کرایا کہ جو مسلم کا سر کاٹ کر لائے گا وہ انعام پائے گا۔ حضرت مسلم اکیلے پیاس کی تیزی سے بے حواس بیوی طوا کے دروازے پر آئے اور پانی مانگا۔ انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں اور آپ کا نام کیا ہے؟ گلی کوچوں میں پھرنے کا کیا کام ہے؟ آپ نے فرمایا مسلم میرا نام ہے، حضرت امام حسین کا چچزاد بھائی ہوں، ان کے حکم سے یہ آیا تھا، یہاں کے لوگوں کے بلانے پر مجھ کو بھیجا تھا، مگر بظاہر خبیثوں نے بیعت کری اور انجام کو یہ دغا ہم کو دی۔ ہوئے ساتھ سے میرے کوفی جدا، کسی نے نہ اب ساتھ میرا دیا، پھرے قول سے اپنے ایک بار سب، سوا حق کے میرا نہیں کوئی اب۔ سنا جب کہ طوا نے ان کا کلام، لگی کہنے مسلم سے وہ نیک نام، یہ باندی کا گھر ہے یہاں آئیے، مناسب ہے تشریف یہاں لائیے، تمہاری جو خدمت میں لاؤں گی وجہ، میری عاقبت کا ہو بے شک بھلا۔ وہاں جا کے مسلم نے جب دم لیا، وہ خدمت بہت ان کی لائی وجہ۔ بی بی طوا نے آپ کو اپنے گھر میں چھپا لیا اور اپنے بیٹے محمد بن اشعث کو بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانا۔ اس نے ابن زیاد کو جا کر خبر دی کہ مسلم ہمارے گھر میں ہے۔ ابن زیاد نے تھانے دار کو حکم دیا کہ اپنے 7 سپاہیوں کے گارڈ لے اور مسلم کو پکڑ لا۔ تھانے دار 300 سپاہی لے کر بی بی طوا کے مکان پر چڑھا اور چاروں طرف سے مکان کو گھیر لیا۔ آپ نے دیکھا کہ اتنے سپاہی مجھ کو پکڑنے آئے ہیں، غیرت اور ہاشمی مردانگی جوش میں آئی اور خیال ہوا کہ بڑی بے ہمتی اور کمزوری کی بات ہے کہ بیٹھے بٹھائے اس بیوی بڑھیا کے گھر سے پکڑا جاؤں۔ مارا تو جاؤں گا ہی مگر ان ظالموں کو مار مار کر جاؤں تو بہادری ہے۔ بس آپ شیر کی طرح بڑی مردانگی سے تنگی تلوار ہاتھ میں لے کر گھر سے باہر آئے اور نعرے تکبیر بلند آواز سے مار کر ان پر تلوار چلا دی۔ ان میں سے کسی کا حوصلہ نہ پڑا کہ آپ کے سامنے آئے اور حملہ کرے، لیکن ایک سپاہی نے کوٹے پر چڑھ کر آپ کی پیشانی پر ایسا تیر مارا کہ آپ کا چہرہ خون سے رنگا گیا۔ خون کے نکلنے سے آپ کے بدن میں کمزوری ہو گئی مگر بہادری کی کمال کی وجہ سے گرے نہیں اور ایک دیوار سے کمر لگا کر کھڑے ہو گئے۔ ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ مسلم نے بہت سے آدمی مار ڈالے تو اس نے تھانے دار کو کہلا بھیجا کہ تو ان سے کہہ کہ ہم نے تم کو چھوڑا، جہاں دل چاہے چلے جاؤ۔ تھانے دار نے آپ کو انہی باتوں میں لگا لیا اور سب لوگوں نے جمع ہو کر آپ کو پکڑ لیا اور ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ اس نے کہا اے مسلم، تم نے امام زمان یزید کی بیعت نہ کی اور اپنی جان مصیبت میں ڈالی۔ آپ نے فرمایا کہ تو جھوٹ کہتا ہے، امام زمان میرے بھائی حسین ہیں مگر تم سب لوگوں نے ان کا حق چھین لیا۔ ابن زیاد غصے میں آیا اور حکم دیا کہ ان کو قتل کر دو۔ اس وقت آپ کی نظر کچہری کے میدان پر پڑی تو دیکھتے ہیں کہ ہزاروں تماشائی کھڑے ہیں اور میرے قتل کا انتظار کرتے ہیں۔ اس وقت آپ حضرت امام حسین کی طرف سے بے چین ہو کر کہنے لگے اے ہوا تو ہی جا اس طرف، شہزادہ ہو حرم میں جس طرف، جا کے کہیو ان سے اے شاہ زمن، ہو گیا قربان مسلم بے وطن، اہل کوفہ نے کیے جو جفا، سب کے سب جا کر کہیو بہر خدا، آپ ہرگز یاں نہ آنا اے امام، کوفیوں کا ہے فقط دھوکے کا کام۔ الحاصل آپ کو شہید کر دیا گیا۔ روح مبارک آپ کی جنت الفردوس میں پہنچی۔ آپ کے 2 بیٹے، ایک کا نام محمد اور دوسرے کا نام ابراہیم تھا۔ ایک کی عمر 8 برس کی اور ایک کی 7 برس کی تھی۔ بڑے ظلم و ستم کے بعد حارث ظالم نے ان کو بھی شہید کر دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔